بابر ڈوگر صاحب، عدالت کا فیصلہ اب آ گیا کہ محسن بیگ کے گھر جو چھاپا مارا گیا اس کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا، ثبوت نہیں تھے، جن لوگوں نے چھاپا مارا ان کو اختیار نہیں تھا، تو پھر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا، فائرنگ کی، اہلکار کو زخمی کیا، گولی چلائی، ان کے ساتھ جو بھی کپڑے پھاڑے، لڑائی کی، جیسا بھی کیا، جو بھی موقع پولیس کا آیا کہ جو اتنی گولیاں چلائیں کہ وہ جب خالی ہو گئی میگزین، یعنی ان کے پاس گولیاں ہی ختم ہو گئی، تو تب جا کر ہم گرفتار کر سکے، ان کے بیٹے کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جاتے رہے، وہ سب اب یعنی صحیح تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، سب ختم۔ اسامہ صاحب، محسن بیگ صاحب نے ایک دو دن پہلے ایک نجی چینل کے ایک پروگرام میں کوئی ایسی باتیں کی یا کچھ ایسے فکرے کے جو حکومت میں کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے، اس کی بنیاد پر آج ایف آئی اے نے ان کے گھر پر ریڈ کر دیا۔ ایف آئی اے لاہور میں درخواست دی گئی اور درخواست کے فوری بعد ایف آئی اے اتنی ایکٹیو اور اتنی کوئک تھی کہ انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا، اس کے گھر پہ دھاوا مارا۔ جب اریسٹ وارنٹ مانگے گئے، ڈاکومنٹیشن مانگی گئی کہ کیوں، کس قانون کے تحت چھاپا مار رہا ہے، کیا عدالتی ہے ان کے پاس، تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی ایسی لیگل کور نہیں تھی ان کے پاس کہ جس کی وجہ بتا سکے کہ چھاپا کیوں مارا گیا۔ اس کے بعد ان کو اٹھا کے لے گئے۔ سیلف ڈیفینس میں انہوں نے بھی جو حرکت کی، میں اس کو انڈورس نہیں کرتا، انہوں نے اگر فائرنگ کی تو میں اس کو انڈورس نہیں کرتا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حکومتی وزراء روز کچھ نہ کچھ اسامہ صاحب کر رہے ہیں۔ فواد چودھری جرنلسٹوں کو تھپڑ مارے، اس پہ تو آج تک کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آیا۔ وہ بیچارے جو جن کو تھپڑ مارے گئے وہ 2-2 سال سے تھانوں میں، عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ان کے خلاف تو کوئی ایف آئی آر اس کے خلاف تو درج نہیں کی گئی۔ کیا وہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں؟ وہ جس کو مرضی تھپڑ مار دیں، جو مرضی کرتے رہے۔ شہباز گل کی لینگویج دیکھیں، وہ کس طرح کی لینگویج یوز کرتا ہے، اس کو تو آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اور جناب آپ، یہ ایک نیا طریقہ آ گیا ہے کہ جناب جو بولے اس کو اٹھا لو۔ اچھا، اور یہ زبان بندی کا ایک نیا طریقہ ہے کہ ایف آئی اے تو پیمرا کہاں پر ہے؟ اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر گورنمنٹ کو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے تو آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، پیمرا ہے، پیمرا میں آپ جا کے کمپلینٹ کریں، کمپلینٹ کا نوٹس ہوگا، اس بندے کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اگر وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے تو اس کو سزا دے دیں۔ یہ سوشل میڈیا تو نہیں ہے، یہ تو ایک ریگولر نجی نیوز چینل تھا جس پہ یہ پروگرام چل رہا تھا۔ تو پھر سیکنڈلی بات یہ ہے کہ خالی محسن بیگ ہی کیوں، اس پروگرام میں باقی بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اس کو انڈورس کیا، ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جانا چاہیے تھا۔ ان کے گھروں میں بھی جا کے پولیس، لیکن شاید سر پہنچتی، وہاں پہ کیوں نہیں پہنچی گئی؟ اسامہ صاحب، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں پر میں شہباز گل کو دیکھتا ہوں، جو اس کی لینگویج ہے، جو محسن بیگ کے بارے میں وہ ٹویٹر کر رہا ہے نا، وہ بھی کوئی انڈورس نہیں کر سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ جو مرضی بولتا ہے، یہ تو ایک الگ میٹر رہ گیا۔ لیکن سر فائرنگ کرنا، سر فروکی کے بارے میں کیا کیا ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری جرنلسٹ ہیں، فیمیل جرنلسٹ ہیں، پر درخواست جانی چاہیے نا، اس پر بھی تو پھر ایف آئی اے کو کارروائی کرنی چاہیے۔ کون پوچھتا ہے؟ یہاں پہ ہم درخواستیں دیتے رہے، جب سمیع ابراہیم پہ فواد چودھری نے اٹیک کیا، اس کا کیا ہوا؟ کس نے اس پہ کوئی ایکشن لیا؟ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی؟ کس کورٹ میں ہے وہ کیس؟ اسامہ صاحب، جب آپ حکومت کے کسی منسٹر کے خلاف دیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اب ایک اوپنلی گنڈا گردی بدماشی سٹارٹ ہو گئی ہے کہ جو بھی بولے، یہ اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ جو بھی بولے گا اس طرح سے منہ بند کیا جائے گا۔ فیک نیوز، سارا دن منسٹر فیک نیوز دیتے رہتے ہیں، سارا دن غلط باتیں کرتے رہتے ہیں۔ سر، محسن بیگ صاحب نے کیا کہا ہے گرفتاری کے بعد؟ اس وقت انہوں نے جو بات کی میڈیا سے یا لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ غلام مرتضیٰ صاحب، اب اس کیس کا کیا بنے گا؟ یعنی اس کا تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایک تو چلیں وہ رہ گیا، بابر صاحب کا خیال ہے کہ جی یہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی یہاں تک جانے کی، لیکن اگر یہ غلطی ایف آئی اے نے کی ہے، یہ عجیب و غریب طریقہ ہے جانے کا، اور پھر غلط یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے امبیرس کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کہ جی کوئی ان کے پاس لیگل اتھارٹی نہیں تھی۔ اور محسن بیگ صاحب نے اس کے بعد جو طرز عمل اپنایا ہے، اگر اس طرح سے لوگ آ گئے تھے، وہ غلط بھی تھے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ عدالت جا سکتے تھے، لیکن اس طرح سے پکڑنا بندوق کے زور پر، اور بالکل یعنی پسٹل تان لینا کسی پر، کچھ بھی ہو سکتا تھا، فائرنگ بھی وہاں پر کی، ایک اہلکار کو زخمی بھی کیا، یہ سب تو اس کو تو انڈورس نہیں کیا جا سکتا، اس کو تو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لیکن اس کو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے اوپر گھر میں کن لوگوں نے دعویٰ بولا ہے، ان کے پاس کوئی وردی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کسی قسم کا سرچ وارنٹ نہیں ہے، سیز وارنٹ نہیں ہے، اور وہ آپ کے گھر میں دھڑا دھڑ گھس جاتے ہیں۔
جی بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں, چوریاں ڈکیتیاں تو روزانہ ان سے رکتی نہیں ہیں پولیس سے, اور یہ چھاپے مارنے کے لیے یہ یہاں پہ جا رہے ہیں. دنیا جہان کی کرائم یہاں پاکستان میں ہو رہی ہے. اسلام آباد میں کرائم کا گڑھ بن چکا ہے. مجھے بتائیں کون اس کو دیکھے گا؟ اب وہ کیا کرے بندہ؟ وہ سو رہے تھے, اٹھے تو سرانے ان کے پسٹل پڑا ہوا تھا, باہر نکل آئے, وہ انہوں نے ایک دو فائر کی پھر بھاگ گئے. یا تو بتائیں بھائی کہ ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں. انہوں نے ایک بندے کو اب اس نے ان کو بتایا, جب وہ اس کو دھکم پیل کر رہے تھے تب اس بندے نے اس کو بتایا کہ بیگ صاحب میں تو ایف آئی اے سے ہوں. انہوں نے پھر اس کو اس وقت جب انہوں نے کہا ایف آئی اے سے ہوں, پھر انہوں نے کہا آپ کس کے ساتھ آئے ہیں, کون ہیں. اس کے بعد باقی لوگ, انہوں نے خود فون کیا ایس پی کو, مرگلا کو, کہ وہ یہاں پہ آئیں. اس طرح سے کچھ لوگ ایف آئی اے کا ڈھونگ رچا کے یہاں پہ آئے ہیں, پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں. اس کے بعد پولیس وہاں پہ پہنچی ہے. مجھے بتائیں کوئی دہشت گردی کا پرچہ تھا ان کے اوپر, انہوں نے کیا کیا؟ بعد میں تو ہوا ہے, ڈیفنس میں انہوں نے دہشت گردی کا پرچہ بھی ہوا ہے, اور بھی دفعات ہوئی ہیں, قتل اقدام قتل کی دفعات لگائی. وہ پرچہ جو درج ہوا ہے نا, مرزا صاحب, وہ پرچہ دہشت گردی کا تو تھانے والوں کے اوپر درج ہونا چاہیے, جنہوں نے وہاں سے لے جا کے کہتے ہیں بیگ صاحب آپ تھانے آ جائیں, تھانے چلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بات کرتے ہیں. وہ تھانے چلے گئے ہیں, تھانے والے باہر نکل گئے ہیں, ایف آئی والوں نے مارا ان کو اور انہیں زدوکوب کیا. مرزا صاحب مجھے ایک بات بتائیں, زخم لگے. بات یہ ہے کہ ایک درخواست 9 بجے کے قریب ایک درخواست لاہور میں, وقوع اسلام آباد میں ہوتا ہے, درخواست لاہور میں. جس بندے نے درخواست دی ہے وہ مانسیرا کا رہنے والا ہے, درخواست جا کے دیتا ہے لاہور میں. وہاں سے درخواست جو ہے وہ 15 منٹ کے اندر کاروائی, اور پولیس وہ پہنچ جاتی ہے ایف آئی اے وہاں پہ, اور وہاں پہ جا کے ان کو اٹھانے کے لیے. بھائی آپ ٹیلی فون کتنے لوگوں کو آپ فون کرتے ہیں کہ سائبر کرائم میں آپ کا یہ مسئلہ ہے, آپ آئیں, آپ وضاحت دیں. آپ ان کو فون کرتے, وہ آپ کے پاس آ جاتے, بیٹھ جاتے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ کام نہیں تھا جو غریدہ فروخی والے شو کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک دو جملے کہے تھے محسن بیگ صاحب نے, انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جو چیزیں میرے پاس ہیں اس کا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے, وہ صرف عمران خان کو پتہ ہے. انہوں نے جب یہ جملے کہے ہیں, یہ اس کی پاداش میں آج 3 چھاپے مارے گئے ہیں محسن بیگ صاحب کے گھر میں. دوبارہ چھاپے کس چیز کے لیے مارے جا رہے ہیں سر؟ اس لیے ایک بندہ آپ نے گرفتار کر لیا ہے, کہا جاتا ہے ان کا بیٹا بھی تھا, اس کے لیے بعد میں چھاپے مارے گئے کہ اس کو حوالے کیا جائے. سر سارا گھر تلاش کیا جا رہا ہے, بیٹا تو گھر پر ہے نہیں ہے, بیٹا تو لاپتہ ہے. سارے گھر کا سامان چیک کیا جا رہا ہے, کیا وہ سامان میں تو بیٹے کو برآمد کرنا ہے؟ اچھا ایک ایک چیز گھر کی تلاشی دی جا رہی ہے, ایک ایک چیز دیکھی مجھے کابینہ میں چیزیں کوئی نہ کوئی چیز گورنمنٹ آف پاکستان کی, کوئی نہ کوئی عمران خان صاحب کی یا کسی اور کی, کوئی ایسی چیزیں محسن بیگ صاحب کے پاس ہیں, کیونکہ یہ رازدان تھے ان کے, یہ ان کے رازدان تھے, یہ سب کچھ ان کے لیے کرتے رہے, بہت رازدان تھی آپس میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.